آفتاب جہانگیر صاحب آپ کی جانب آ جاتے ہیں. آج متحدہ اپوزیشن کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کی جانب سے احتجاجوں کی کالز تو دی جا رہی ہیں, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے, گیس کی قیمت میں اضافہ ہے, گیس کا بحران ہے, ہمارے سامنے ایک کے بعد ایک جو عوامی ضرورت کی شے ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو دیکھنے کو راضی نہیں ہے. عوام کو پہلا بڑا ریلیف تو آپ لوگوں نے دینا ہے, آپ کی حکومت نے دینا ہے. بہت شکریہ عائشہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا بات کرنے کا. میرے دونوں ساتھیوں کو میرا سلام. دیکھیں, بات یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں, اور میں ہمیشہ سے اس بات کو مانتا ہوں کہ جی جو کام جہاں پہ ہونا چاہیے اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے, سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ابھی آپ نے احتجاج کی بات کی, تو دیکھیں یہ احتجاج پہلے پارلیمنٹ کے اندر ہوا, اور اس جو سندھ کے بل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اور اس میں تمام پارٹیاں جو کہ سندھ اسمبلی کے اندر موجود ہیں اور جو سندھ اسمبلی میں نہیں ہیں وہ بھی, اور جو اور اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی سب احتجاج کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور مذاکرات کرے, جیسے کہ کل ناصر شاہ صاحب جماعت اسلامی کے دھرنے میں گئے بھی تھے. تو جب آپ کا ارادہ بھی ہے, بات کرنے کا ارادہ بھی ہے, آپ کہتے ہیں کہ آ جائیں ہم بیٹھ کر جو ہے ان چیزوں کو بہتر کر لیتے ہیں, تو پھر اس بات کو پارلیمنٹ میں لے کر آنے کے بعد جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں پی ٹی آئی ہے, ایم کیو ایم ہے, اور دوسری جو جماعتیں جی ڈی اے ہے, جو تو ان کے ساتھ بھی آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں اور ایک مشترکہ کوئی کانفرنس وغیرہ بلا کے اور اس میں تجاویز لے لی جائے اور اس کو بہتر طریقے سے کر لی جائے, کیونکہ یہ بہت بڑی ضرورت ہے شہری حکومت کی, کیونکہ بغیر شہری حکومت کے فعال ہونے کے کوئی کام ہو نہیں سکتا. کیونکہ ہمیں لوگوں نے بھیجا قومی اسمبلی کے اندر کہ ہم وہاں پر جا کے اس ملک کی قوم کے لیے بہتر قانون سازی میں مددگار ثابت ہوں, لیکن ہوتا یہ ہے اس کے برعکس کہ اب ہم سے جو ہے گٹر کے ڈھکن ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں, تو وہ یقیناً ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, اس وجہ سے وہ یہ بات کرتے ہیں. تو جب بلدیاتی نظام بہتر ہو جائے گا, شہری حکومتیں آ جائیں گی اور ان کے پاس اختیارات صحیح معنوں میں ہوں گے, تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے, تاکہ یہ کہ پھر لوگوں کو یہ شکایت نہیں ہوگی, ان کے لیے ایکسس آسان ہوگا اپنے منتخب آفتاب صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جو کسی دوسرے نے کرنی ہے. اب سوال آپ سے یہ ہے, پیٹرول کی قیمت میں آج کتنا اضافہ کرنے جا رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پر پیٹرولیم لیوی آپ کو 30 روپے تک بڑھانی ہے, اس حساب سے پیٹرول 170 پر چلا جائے گا. جب پیٹرول 170 پر جائے گا تو نیچے تک سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ تو آپ کی حکومت کے ہاتھ میں ہے. بالکل عائشہ, بالکل ہماری حکومت کے ہاتھ میں ہے, لیکن جب ہم کسی سے بھی قرض لیتے ہیں, ہم جب مقروض قوم ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں ان کے شرائط کو بھی ماننا پڑتا ہے. یا تو پھر یہ تھا کہ اس قوم کو ہم سب کو ایک اتفاق کر لینا چاہیے تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا, ہم نے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے کہ جس سے ہمارے یہ جو جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. لیکن کیونکہ ہوتا یہ میں پارلیمنٹ کے اندر, آپ کی جماعت کا تو مینیفیسٹو یہی تھا. عمران خان صاحب بطور اپوزیشن رہنما جتنی باتیں کرتے تھے, جتنے جلسے کرتے تھے, وہ کہتے تھے کبھی نہیں جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے, وہ کہتے تھے کبھی نہیں جائیں گے, لیکن جب ان کے پاس حکومت آئی اور ان کے سامنے جو حقیقت کی پکچر سامنے آئی, تو اس سے اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا کہ بغیر کسی کے پاس جائے گزارا نہیں ہے. کیونکہ عوام ہماری جو ہے وہ اس میں اکثریتی جو لوگ ٹیکس دینے کے قابل لوگ بھی ہیں, وہ بھی ٹیکس نیٹ کے اندر موجود نہیں ہے. جب آپ ٹیکس نہیں دیں گے, آپ جب حکومت کے اوپر, حکومت کے اور وسائل کیا ہوتے ہیں, حکومت کا سب سے مین جو وسائل کا ذریعہ ہے وہ ٹیکس ہے, وہ محصولات ہیں, وہ جو ڈیوٹیز کی مد میں جو وہ ٹیکس کی مد میں جمع کرتے ہیں, اس کے بعد وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس پہ خرچ کرتے ہیں اس پیسے کو. لیکن جب ہے ہی نہیں, اور ہم جب آپ کے پاس کر لوں کہ حکومت مجبور ہے. ٹھیک ہے. ہینا پرویز صاحبہ, بڑی آسانی سے حکومت نے منی بجٹ پاس کروا لیا, اپوزیشن کچھ بھی نہیں کر سکی ہے. پیٹرول کی قیمتیں, مہنگائی, آپ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں مگر عوامی مسائل پر بھی آپ لوگوں کو موبلائز نہیں کر پا رہے. آخر وجہ کیا ہے؟ حکومت تو مجبور ہوتی ہے, یہ آج حکومت نے کہہ دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ منی بجٹ ان لوگوں نے پاس کروایا, اٹ واز اے بلیک ڈے فار ڈیموکریسی, کیونکہ یہ لوگ آ کے تالیاں بجا رہے تھے اور بڑی مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کر رہے تھے, اور آپ نے ٹویٹر پہ بھی دیکھا ہوگا. لیکن اس سے بڑی ناکامی اس حکومت کی کوئی نہیں ہے کہ یہ ٹیکس لگاتی ہے, بلکہ اگر 350 ارب کے ٹیکس جو ختم کرتی ہے لوگوں پہ, تو اس پہ ان کو مبارکباد دینی یا شادیانے بجانے یا تالیاں مارنی, مجھے سمجھ نہیں آتا. کہ عوام جو ہے, عوام کے اوپر یہ اور سختی کر کے اور مہنگائی کر کے, جیسے ابھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ
पेट्रोल की शायद आज प्राइस जो है 144 रुपीज़ पर यूनिट पर लीटर है, और आगे देखा जाए तो फिर 5-6 रुपये बढ़ रही है, 150 रुपीज़ पे जा रही है। पहले तो हम कहते थे इनके आने से सेंचुरी जो है वो कंप्लीट हुई, अब 150 पे पहुंच रही है। इसी तरह मजबूर है ना, मजबूर है वो। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में भी तो प्राइस बढ़ रही है ना। देखिए फवाद चौधरी साहब की ट्वीट्स खोल के देखें। फवाद चौधरी ने कहा था कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो मार्केट में बढ़ती हैं उसके 2 महीने के बाद इफेक्ट आता है। तो मुझे ये बता दें कि अभी तो इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस गिरती भी हैं, हमारी तो कमी होती नहीं है, तो ऊपर जाती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपना शो स्टार्ट किया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वो होती है जिसमें सारी पार्टीज की मुत्तफिक राय हो, पार्लियामेंट में वो पॉलिसी आई। जैसे आपने देखा कि नवाज शरीफ के टाइम में नेशनल एक्शन प्लान था, और वो नेशनल एक्शन प्लान इसलिए था कि वो पार्लियामेंट में लाया गया, उसको सारी जमातों ने उस पर अपनी राय दी और फिर वो आया। अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे मोहिद यूसुफ साहब कहते हैं कि अगर जो है ऑपोजिशन की पार्टीज मानती है, नहीं मानती, तो हम देखेंगे। उन्होंने कहा मुत्तफिका पॉलिसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड हैव बीन ब्रॉट टू पार्लियामेंट, ऑल पार्टीज की ओपिनियन शुड हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड। में नहीं आया ये वहां पर, ये आया ही नहीं पार्लियामेंट में। ये पार्लिमानी कमेटी में आया था, उसमें ये लोग हाजिर ही नहीं हुए। आयशा, ये उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर जब ये लेकर आए थे, हाजिर ही नहीं हुए। इट शुड हैव बीन ब्रॉट इनटू द पार्लियामेंट, खाली पार्लियामेंट्री कमेटीज में नहीं। पार्लियामेंट तो आया ना आपके सामने, मुझे नहीं पता। व्हाट आई नो, इन्होंने ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं रखा फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वो होती है जिसमें सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो, तो इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए था और इसको सारी पार्टीज क्या इस पर राय लेनी चाहिए थी और पार्लियामेंट को एक फोरम बनाना चाहिए था। और देखिए, ये तो इमरान खान साहब ने खुद कहा कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, तो इनके आने से इन्होंने स्टेट बैंक को गिरवी रखा। अभी आप कह रही थी कि इमरान खान साहब ने कहा था मैं IMF से कर्जे नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था, झूठे वादे किए, इन्होंने स्टेट बैंक को गिरवी रखा। दोबारा आटे का क्राइसिस पैदा हो रहा है, यूरिया की बोरी जो है 2700 रुपीस पे जा रही है, खाद जो है इनने स्मगल कराई, आटे की किल्लत पैदा हो रही है। और मैं आपको एक दो चीजें और बताती चलूं, वो अभी इसके बाद में करूंगी। तो नेशनल सिक्योरिटी होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। चले मैं वापस हम लोगों ने एक सेकंड आयशा मुझे कंप्लीट कर दे। हम लोगों ने 2025 का विजन दिया, हमारे टाइम में GDP 5.8 था। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने एक हिडन एजेंडा के तहत आप लोगों ने फॉरेन फंडिंग भी ली, स्टेट बैंक को गिरवी भी रखा, आप लोगों ने IMF से लोन भी लिया, हद तरीन कर्जे लिए और मुल्क को कुछ डिलीवर नहीं किया। एक्सेप्ट आज एक और स्कैंडल आया आप लोगों का, जो सालम सरगोदा रिंग रोड का नदीम अफजल चंद साहब ने बताया है कि रिंग रोड वाला जो स्कैंडल है उसको भी डीरूट किया गया ताकि आपके जो लोग हैं वो और पैसे बनाए। तो मुझे ये बता दें, बुजदार साहब के स्कैंडल आ रहे हैं, चीनी के स्कैंडल आ रहे हैं, आपके ATM माफियाज के, अभी सालम सरगोदा रिंग रोड का स्कैंडल आ रहा है। तो इसके ऊपर क्या पब्लिक करें ना, फिर आप लोग इसके ऊपर व्हाइट पेपर्स लेकर आए, पब्लिक करें इन चीजों को। मैं हैदर जमान कुरैशी साहब लेके आएंगे। अभी तक इन्होंने ये क्यों नहीं नैब के केसेस स्टार्ट करते, ये क्यों नहीं FIA वो तो नैब का काम है ना, इन्होंने थोड़ी कर लिया। हैदर जमान कुरैशी साहब, आप तो एहतसाब के नारे पे आए थे। अच्छा, तस्लीम कर लिया है वजीर आजम ने कि एहतसाब में नाकाम रहे। हैदर जमान कुरैशी साहब, अभी हमारे सामने आफ्ताब जहांगीर साहब ने हुकूमत की मजबूरियां गिनवा दी कि हुकूमत मजबूर होती है। IMF से कर्ज लेने के अलावा कोई ऑप्शन इस हुकूमत के पास मौजूद था? जो वहां पर स्टेट बैंक और ये मिनी बजट के बिल्स आए, अपोजिशन भी मौसर नहीं रह पाई, उसके ऊपर बात होती, रोका जा सकता। क्या हुकूमत के पास भी कोई और ऑप्शन था? अवाम को रिलीफ दे सकती थी किसी तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, ये एक अमूमी तौर पे अगर ये बात कर दी जाए, ऑपोजिशन मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। PTI IMF बजट जो कि यकीनन इस हुकूमत ने पास करवाया, तो मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। और मैं आपको 4-5 चीज़ें गिनवा देता हूँ
جو کہ فائنانس بل جو ٹیبل کیا گیا اور جو فائنانس بل بلڈوز کر کے پاس کیا گیا اس میں سے اپوزیشن نے ان کو ڈیفیٹ کروایا. نمبر ون، جو انہوں نے نان، بریڈ اور شیرمال اور رسک اور ان کے اوپر تندورز کے علاوہ جو بیکریوں میں، سویٹ شاپس پہ، آپ کے کریانے کی دکانوں پہ ملتے تھے، ان کے اوپر بھی انہوں نے جی ایس ٹی لگا دیا تھا. بچوں کے فارمولا ملک کے اوپر لگا دیا تھا. اسی قسم کی 3-4 اور چیزیں ہیں جو عام آدمی کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی تھیں. ان کو وڈرا کرنا پڑا. اور سینٹ کی جو فائنانس کمیٹی ہے اس نے بھی بھرپور انداز میں اس کے اوپر اپنا کامنٹ دیا، اور پھر ایونچولی نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن نے، کیونکہ دیکھیے فائنانس بل کو پڑھ کر اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے عوام تک پہنچائیں.